میں اب گزارش کر رہا ہوں بنا کسی تمہید کے اس عظیم شاعر کو کہ جسے سننے کے لیے ہزاروں ہزار کا مجمع رات رات بھر منتظر رہتا ہے. ان کے بہت سارے حوالے ہیں ان کے تعارف کے، فلم ہیں، مشاعرے ہیں، البم ہے، میوزک. میں کسی بھی حوالے کے بجائے صرف ان کا نام لے رہا ہوں. عالی جناب شکیل اعظمی سے میں گزارش گزار ہوں کہ آپ کے پرزور تالیاں کمزور ہیں، تالیاں کمزور ہیں، تالیاں کمزور ہیں. شکیل اعظمی صاحب. بہت شکریہ. حیدر آباد میری جان میں مشرف ہونا ہے. بہت مبارکباد آپ کو، آپ نے اپنے مشاعرے کو آسمان تک پہنچایا. مبارکباد انوار اللہ شاہ. مشاعرے کے بعد ملنا تو دو بنا لیں گے، اس میں سے ایک تم لے لینا، ایک میں لے لوں گا. چھوٹے بھائی ہو، میں کہہ رہا تھا کہ مبارکباد انوار العلوم کو بھی ملنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں، اپنے علوم میں، اپنے فنون میں شاعری کو بھی جگہ دی ہے. ہمارے بزرگوں نے مشاعرے کو درسگاہ کا درجہ عطا کیا تھا. بہت شکریہ. لیکن انسان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہوتا ہے. آج کے مشاعرے میں اتنی بڑی تعداد خواتین کی ہے، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا لگا ہے. اور میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شہر میں، جس سماج میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد شاعری سنتی ہو، ان کی نسلیں کبھی نفرت نہیں کر سکتی. زندہ آباد، زندہ آباد. بھائی شکیل اعظمی صاحب کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. کیونکہ شاعری محبت سکھاتی ہے. یہ جو انسانی جسم ہے، جسے صرف باڈی کہا جاتا ہے، اور جس میں قدرت کے کارخانے میں بنائے گئے پرزے ہیں جو اس باڈی کو چلاتے ہیں، اس میں دل نام کا بھی ایک پرزہ ہے جو اب صرف خون سپلائی کرنے کے کام آتا ہے. یہ شاعری ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، یہ دل محبت کرنے کے لیے بھی ہے. یہ شاعری ہمیں جینا سکھاتی ہے. یہ شاعری ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے. بہت اچھا مشاعرہ ہوا. اب رات تم بیٹھے ہو تو تمہیں بہت مبارکباد. بہت اچھی شاعری سنائی تم نے، تمہیں داد ملنی چاہیے. کچھ شعر میں بھی سنانا چاہتا ہوں. کئی چہرے میں یہاں پہچانتا ہوں نام سے، لیکن آپ سب کو میں چہرے سے پہچانتا ہوں، کیونکہ محبت کرنے والوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. میں نئی غزل کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ یہ لوگ بولیں گے، ان کے منہ میں زبان دیکھ لینا. یہ لوگ بولیں گے. شاعری، اچھی شاعری استعارے میں بات کرتی ہے. میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ لوگ بولیں گے. منظر بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے سینئر ہیں ہمارے آج کے مشاعرے کے ساتھ. یہ لوگ بولیں گے، ان کے منہ میں زبان اترے گی دیکھ لینا. جو کٹ گئے ہیں انہی پروں میں اڑان اترے گی دیکھ لینا. یہ ہے جناب شکیل اعظمی صاحب. بات بات. یہ لوگ بولیں گے، ان کے منہ میں زبان اترے گی دیکھ لینا. جو کٹ گئے ہیں انہی پروں میں اڑان اترے گی دیکھ لینا. اور سر 1400 سال پہلے ایک واقعہ گزرا تھا سعودی عربیہ کے طائف شہر میں، جب ایک بستی کو 2 پہاڑیوں کے درمیان کچل دینا چاہتا تھا خدا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے امید ہے. میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. یہ لوگ بولیں گے، ان کے منہ میں زبان اترے گی دیکھ لینا. جو کٹ گئے ہیں انہی پروں میں اڑان اترے گی دیکھ لینا.
یہ بت پرستوں کی بستیاں ہیں، میں جانتا ہوں مجھے خبر ہے۔ شیر سننے میں یہ میں جانتا یہ ہوں بت پرستوں کی بستیاں ہیں، میں جانتا ہوں مجھے خبر ہے، مگر نہیں یہ بت پرستوں کی بستیاں ہیں، میں جانتا ہوں مجھے خبر ہے، مگر کسی دن انہی چھتوں پر اذان اترے گی دیکھ لینا۔ ارے بھائی زندہ باد، واہ 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 واہ، تالیوں میں ایک جشن ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، شکیل اعظمی صاحب کیا کہیں، واہ 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 واہ۔ یہ بت پرستوں کی بستیاں ہیں، میں جانتا ہوں مجھے خبر ہے، مگر کسی دن انہی چھتوں پر اذان اترے گی دیکھ لینا، مگر کسی دن انہی چھتوں پر اذان اترے گی دیکھ لینا، یہ لڑکی اور ایک لڑکا جو آج چھپ چھپ کے مل رہے ہیں، یہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو آج چھپ چھپ کے مل رہے ہیں، یہ عشق بھڑکا تو گھونڈیوں سے کمان اترے گی۔ آہا آہا آہا، دو مصرے، ایک پوری کہانی، ایک پوری داستان، یہ ہے غزل، کیا کہنا۔ واہ واہ بابا، آپ مہادش عبد الرحمان بھائی کیا کہنے ہیں، آپ پورے مشاعرے میں رہے، بہت شکریہ۔ یہ عشق بھڑکا تو گھونڈیوں سے کمان اترے گی، بہت شکریہ، بہت بنا۔ درد کی حد سے گزاری تو سبھی جائیں گے، درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے۔ واہ 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 واہ، جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے، اور ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں، ندیاں ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں، تیرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے۔ کیا کہنے، آہا آہا آہا، لاشوں کو پانی میں نہیں، بہت بنائے۔ میری جان، ندیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی، تیرے یا ڈوبے کنارے تو سبھی جائیں گے۔ اور یہ شیر کے چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی، آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، قدرت کا اصول بابا۔ آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے۔ اور یہ شعر حیدرآباد، مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئے نہ آئے پکارے تو سبھی جائیں گے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی، آئے نہ آئے پکارے تو سبھی جائیں گے۔ اس کی یاد آئی، اس کی کا مطلب تو سمجھتے ہی ہیں ہم، اس کی یاد آئی، اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کوریدا تو خزانے نکلے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، دل کی مٹی کو کوریدا تو خزانے نکلے۔ شعر یہ پڑھنا ہے کہ دل کی مٹی کو کوریدا تو خزانے نکلے، شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج۔ شعر سنا حیدرآباد، اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے، دل کی مٹی کو کوریدا تو خزانے نکلے، شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے۔ کیا کہنے، آہا آہا آہا، کیا علامت
حکمت میں بات کہیے بابا بابا بابا. بہت نا ہے. شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کانٹے کا علاج، اس کے تہخانے سے سانپوں کے. یہ دو لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ کے کوئی رشتہ خراب کرتا ہے نا. وہ اب سمجھتے تو اس سے یہ مسئلہ دیکھیں کہ تعلقات کو وہم و گما سے کاٹتے ہیں. تعلقات کو وہم و گما سے کاٹتے ہیں. جو درمیان ہے اسے درمیان سے کاٹتے ہیں. تعلقات کو وہم و گما سے کاٹتے ہیں. درمیان جو درمیان ہے اسے درمیان سے کاٹتے ہیں. یہ شعر حیدرآباد. جو درمیان ہے اسے درمیان سے کاٹتے ہیں. پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو. کیا مصرع ہے، کیا مکمل مصرع ہے شکیل بھائی. بابا 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 بھائی مصرع ہی مکمل ہے شکیل بھائی. بابا 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 بھائی اس مصرع کی ذات ہونی چاہیے. پڑھے لکھے ہو. تعلقات کو وزن و گما سے کیا جو درمیان ہے اسے درمیان سے کاٹتے ہیں. پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو. زبان والے زبان کو زبان سے کاٹتے ہیں. شکیل بھائی زندہ باد زندہ باد. بابا بابا پڑھے لکھے ہو تو تلوار رکھ کے بات کرو. زبان والے زبان سے کاٹتے ہیں. اور یہ شعر زبان والے زبان کو زبان سے کاٹتے ہیں. سر یہ شعر سن لیں کہ ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم. ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں ہم. جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور ہیں. ہمارا جرم یہی ہے کہ بے قصور جہاں پہ بویا نہیں تھا وہاں سے کاٹتے ہیں. اور یہ دشمنی بھی کہیں دشمنی سے جاتی ہے. یہ دشمنی بھی کہیں دشمنی سے جاتی ہے. میاں چٹان کو آب رواں سے کاٹتے ہیں. کیا نازک خیالی ہے محترم بابا بابا بابا. کہیں دشمنی سے جاتی ہے. میاں چٹان کو آب رواں سے کاٹتے ہیں. اور یہ مسئلہ آپ کو بہادری سکھائے گا، زندگی میں کام آئے گا. میری زندگی کا حصہ ہے یہ مسئلہ. میرا کیا ہوا ہے کہ کما کے پورا کیا جتنا بھی خسارہ تھا. کما کے پورا کیا کما کے پورا کیا کما کے پورا کیا جتنا بھی خسارہ تھا وہیں سے جیت کے نکلا جہاں میں ہارا تھا. بہت خوب. ونس مور کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں شکیل بھائی. ایک بار پھر زحمت فرمائیں. میں بالکل پڑھوں گا. میں آپ کی محبت ہی میری طاقت ہے. میں ضرور پڑھوں گا. کما کے پورا کیا جتنا بھی خسارہ تھا وہیں سے جیت کے نکلا جہاں میں ہارا تھا. اور جہاں پہ لوگ میری جان لینا چاہتے تھے اسی گلی سے گزرنا مجھے دوبارہ تھا. واہ واہ واہ. زندہ باد محترم زندہ باد. جان لینا چاہتے تھے جہاں پہ لوگ میری جان لینا چاہتے تھے اسی گلی سے گزرنا مجھے دوبارہ تھا. نہ میرے چہرے پہ داڑھی نہ سر پہ چوٹی تھی مگر فساد نے پتھر مجھے بھی مارا تھا. کیا کہنے میرے چہرے پہ داڑھی نہ سر پہ چوٹی تھی مگر فساد نے پتھر مجھے بھی مارا تھا. اور یہ ذرا باریک شعر ہے، مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ حیدرآباد ہے. میں شعر پڑھتا ہوں اس لیے مگر فساد نے پتھر مجھے بھی مارا تھا. بہا کے لے گئی جو موج گہرے پانی میں پتا چلا کہ اسی میں میرا کنارہ تھا. واہ 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 واہ. بہا کے لے گئی جو موج گہرے پانی میں پتا چلا کہ اسی میں میرا کنارہ تھا. پتا چلا کہ اسی میں میرا کنارہ. اور نہیں غزل کے شعر سنے کہ سخن میں اب نیا پہلو کہاں سے آئے گا. سخن میں اب نیا پہلو کہاں سے آئے گا.
सारा खेल मोहब्बत का है सर। ये जो आप कामयाब हैं जिंदगी में, सारा खेल मोहब्बत का है। सुखन में अब मेरा पहलू कहाँ से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा? तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा? और ये शेर सुने हैदराबाद, तेरे बिना मुझे जादू, ये शेर मैं बंबई में 2 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में दे के जाना चाहता हूँ। तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा? मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। सर ये शेर सुने कि मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते में बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। आए 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 भाई, इंतजार की क्या मंजिल है, क्या मंजिल। वाह 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 वाह। मैं थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। वाह वाह वाह। भाई क्या 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 शेर सुनाए सर, क्या